حالانکہ قرآن کریم جا بجا چیخ چیخ کر یہ آواز دیتا ہے، قرآن پڑھنے والے مومنین کو آواز دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران آیت نمبر 185، ہر ذی روح کو، ہر روح والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا انک میت وانہم میتون، سورہ الزمر آیت نمبر 30، کہ اے میرے حبیب یقیناً آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، آپ کو بھی مرنا ہے، اور یہ لوگ جو آپ کو تانے دیتے ہیں کفار مشرکین، ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی موت آئے گی۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں پوری دنیا کو آواز دیتی ہیں کہ حی لا یموت صرف ایک ذات ہے، وحدہ لا شریک کی، اللہ وحدہ لا شریک کی۔ اسی رب نے قرآن کریم میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، یہ غزوہ احد کا موقع ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیطان نے یہ چیخ ماری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام افسردگی اور پسمردگی کے عالم میں تلواریں ہاتھوں سے چھوٹ گئیں کہ اب نبی نہیں رہے تو اب کیا کرنا، چلو کٹ مر جائیں۔ کسی نے کہا جنگ جہاد کرنے سے کیا فائدہ، کسی نے کچھ۔ اس وقت جبریل امین حاضر ہوئے رب کا یہ فرمان لے کر کے، اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سنو غور سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور گئے، گزر چکے۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں، فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو اے مسلمانوں کیا تم پھر اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی پھر کفر اختیار کر لو گے؟ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی ہے۔ قرآن جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹے یہ شیطان کے چیلے چپاٹے ہیں، شیطان نے جن کو گمراہ کیا ہے، جو منافقین ہیں ہماری صفوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر عشق رسول کا نام لے کر جنہوں نے کفر پھیلایا ہے امت کے اندر، جہنم کی راہوں پہ جو خود بھی جا رہے ہیں اور لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو بدلا ہے، تحریف کیا ہے، قرآن کو چھپایا ہے۔ سنو ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری تمام بدنی عبادتیں ہوں اور تمام مالی عبادتیں اور حیاتی محیای و مماتی، اور میری پوری زندگی ومماتی اور میری موت یعنی میرا مرنا اور میرا جینا، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھی مرنا ہے۔ باقاعدہ اللہ نے اعلان کیا قرآن کریم میں کہ آپ خود کہہ دو میں بھی مروں گا، تو میں زندہ ہوں، کل کو مجھے بھی موت آنے والی ہے۔ اس قرآن کے منکرین کو، ان حلوے اور ماٹھے کھانے والے اور نبی کی وفات پر جشن منانے والے ان یہودیوں کے ایجنٹوں کو اور یہودیوں اور نصارہ کے نقش قدم پہ چلنے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کے آخری ایام میں آپ کی وفات کی مختلف انداز سے خبریں دی گئی تھیں، بہت سارے اشارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، حجۃ الوداع کے موقع پر رب نے قرآن کریم کی آیت اتاری، سورہ آل عمران میں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کا دن میں نے آپ کے اپنے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ خبر دی گئی کہ آج آپ کا دین مکمل کر دیا گیا۔ تکمیل دین کا معنی کیا ہے؟ تکمیل دین کا مطلب کیا ہے؟ تکمیل دین کے مکمل ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مشن اے میرے حبیب جو آپ کو سونپا گیا تھا وہ مشن اب پورا ہو چکا ہے، اور جب مشن پورا ہو جائے تو بھیجنے والا اپنے نمائندوں کو واپس بلا لیتا ہے۔ اس میں بھی ایک اطلاع چھپی تھی، بلکہ اس سے قبل قرآن کریم کی ایک سورت نازل ہوئی، سورہ النصر جس کو کہا جاتا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے گی آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین اسلام میں جوخ در جوخ
داخل ہو رہے ہیں، جوغ در جوغ داخل ہو رہے ہیں، اس میں بھی اشارہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنی ہے، آپ کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کی مدد کا آنا، مکے کا فتح ہو جانا اور قبیلوں اور قوموں کے راستے ہموار ہو جانا 9 ہجری یہ عام الوفود کہلاتا ہے۔ ہر جگہ سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفود آتے تھے آپ کے پاس اور اسلام قبول کرتے، اور جوق در جوق لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو اپنی وفات ہی کا پیغام سمجھا، اور اللہ کے نبی نے اس کو سمجھا کہ اب میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اسی سورہ مبارکہ میں آگے حکم دیا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب آپ یہ سب کچھ دیکھ چکے کہ مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی نصرت و مدد آ گئی اور لوگوں کا کثرت سے اسلام قبول کرنا بھی آپ نے دیکھ لیا، پھر آپ ایک کام شروع کر دیں۔ اللہ اکبر! یہ دیکھو طریقہ ہے، منہج بتایا جا رہا ہے۔ جب کام مکمل ہو جائے، مشن مکمل ہو جائے، جب آپ کی آرزو پوری ہو جائے، آپ کا کام مکمل ہو جائے تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک، سبحان اللہ العظیم، رب کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور رب سے مغفرت مانگیں۔ استغفر اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد آپ کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ یا اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور تیری ہی تعریف کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، اور یہ سب کچھ تیری ہی تعریف کے ساتھ ہے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یعنی کثرت سے آپ نے یہ الفاظ کہنا شروع کر دیے اور کثرت سے استغفار شروع کر دیا، حالانکہ اس سے قبل بھی آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت کتاب الذکر والدعاء والاستغفار میں کہ میں اپنے دل پر کبھی کبھی غبار محسوس کرتا ہوں، کبھی کبھی میں اپنے دل کے اوپر انہ لیغان علی قلبی، میں کبھی کبھی اپنے دل کے اوپر غبار محسوس کرتا ہوں۔ وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، تو میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ گویا اگر دل کے اوپر بوجھ ہو جائے غموں کا، علم کا، تو آدمی کو استغفار کر کے اس بوجھ کو، اس غبار کو ہلکا کرنا چاہیے۔ پھر آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے بعد نبی کی کثرت استغفار کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ایک انسان اپنی عمر کے آخری حصے میں کثرت سے استغفار کرے۔ بہت سارے سوچتے ہیں بوڑھے ہو گئے کیا کریں؟ کثرت سے استغفار کریں۔ اس طرح سے قرآن کریم کی آیتوں سے یہ پتہ چلا کہ نبی کائنات کو بھی مرنا تھا، مرنا ہے، نبی کے اوپر بھی موت آتی ہے، اور نبی چنانچہ آخری نبی اس دنیا سے چلے گئے، آپ وفات پا گئے، آپ کو دفن کیا گیا، آپ کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ الحمدللہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رفیق اعلیٰ سے مل گئے۔